السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوریز بائی مقدس۔ دوستوں، ساؤتھ افریقہ میں موجود 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایک ڈیزرٹ ہے جسے کالہاری ڈیزرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے 6 نمبر پر موجود سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے۔ یہ سہارا ڈیزرٹ کی طرح اتنا خشک تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر درخت اور جھاڑیاں موجود ہیں۔ کالہاری ڈیزرٹ میں 320 قسم کی الگ الگ وائلڈ لائف اینیمل موجود ہیں، جس میں سے شیر، چیتا اور سب سے زیادہ ضروری وہاں کے افریقن ہاتھی۔ یہ ڈیزرٹ 3 جگہ اپنا ایریا شیئر کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں نمیبیا، دوسرے نمبر پر آتے ہیں بوٹسوانا اور تیسرے نمبر پر ہے ساؤتھ افریقہ۔ کالہاری ڈیزرٹ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ بوٹسوانا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ بوٹسوانا میں موجود ایک کوریئر کمپنی ہے جس کے ایک آفیسر کارل ڈو پلیسس نے ایک پرائیویٹ پلین کو چارٹر کیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کالہاری ڈیزرٹ کے خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے جانے والے تھے۔ ایکچوئل میں انہیں کالہاری ڈیزرٹ نہیں بلکہ کالہاری ڈیزرٹ سے 600 کلومیٹر دور مونٹ نامی ایک جگہ کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد صرف ٹرپ کرنا یا گھومنا نہیں تھا بلکہ کچھ کام کو بھی پورا کرنا تھا۔ اس پلین میں کل 5 لوگ سوار تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں مائک نیکولک، دوسرے نمبر پر ان کی وائف آتی ہے لینیٹ نیکولک اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں نیب گراوریک، چوتھے نمبر پر اور کوم ڈونیڈوز جو کہ اس پلین کے پائلٹ تھے۔ دوستوں، یہ جہاز سیسنا 414 ٹوین انجن تھا، یعنی کہ یہ جہاز 2 انجن کے اوپر سوار تھا۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کالہاری کے اوپر سے نکلتا ہوا مون کی طرف رواں دوا تھا۔ یہ سفر کل 2 گھنٹے کا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزرتے ہی لینیٹ، جو کہ پہلے سے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، پلین کے باہر کھڑکی سے جھانکتی ہے تو وہ یہ چیز غور کرتی ہے کہ پلین کے ایک انجن کی طرف سے آئل لیک ہو رہا ہے۔ لینیٹ بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہسبینڈ مائک کو بتاتی ہے اور مائک پائلٹ کو بتاتا ہے کہ پلین کے اس والے انجن میں سے آئل لیک ہو رہا ہے۔ پائلٹ زیادہ نہیں گھبراتا اور وہ احتیاطی طور پر انجن کو بند کر دیتا ہے۔ ویسے ان لوگوں کا سروائیول ایک انجن پر بھی ہو سکتا تھا، مگر افریقہ کی جو ہوا ہے وہ بہت پتلی اور خشک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو پلین کو اپنا الٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کے لیے 2 انجن کی ضرورت تھی۔ نوٹ کیجیے گا گائز کہ ان کا سروائیول ایک انجن کے اوپر ہو سکتا تھا، بٹ ڈیو ٹو الٹیٹیوڈ انہیں 2 انجن کی ضرورت تھی، کیونکہ الٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ پلین نیچے کی طرف دھستا چلا جا رہا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا چاہا، مگر کالہاری کے بیچ میں ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا تھا، تو پائلٹ نے اس پرابلم کا یہ سلیوشن نکالا کہ کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کر پلین کو وہاں پر لینڈ کروا دیتے ہیں۔ چونکہ یہ پلین بہت کم الٹیٹیوڈ پر تھا تو اگر لینڈنگ کو کرواتے بھی تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، مگر پرابلم ایک اور یہاں پر تھی کہ نیچے کی طرف کافی ساری نوکیلی چٹانیں اور جھاڑیاں تھیں اور دور دور تک، اور پلین نیچے جاتا جا رہا تھا اور پائلٹ کو کوئی ایسی جگہ نہیں دکھ رہی تھی جہاں پر وہ پلین کو اسموتھلی لینڈ کروا سکے۔ تو پائلٹ نے سب کو آرڈر دیا کہ سب اپنی اپنی بریس پوزیشن میں آ جائیں، اور پائلٹ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلین کو جھاڑیوں کے اوپر ایک کریش لینڈنگ کروا دی۔ ان لوگوں کو یہ یاد ہے کہ جب پلین نیچے کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے کافی سارے جانوروں کا جھنڈ دیکھا، مطلب کہ جس جگہ پہ ان کی لینڈنگ ہوئی تھی اس کے ارد گرد کافی سارے جانور اس وقت موجود تھے۔ لینڈنگ ہونے کے بعد جب سب باہر نکلے تو چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا اور پلین کے پچھلے حصے میں آگ لگ چکی تھی۔ لینیٹ کا ہاتھ آگ کی وجہ سے جل چکا تھا اور نیک گراوریک کے لنگس ڈیمیج ہو گئے تھے، کیونکہ جب پلین کو لینڈنگ کروائی جا رہی تھی تو نیک گراوریک کی ربس جو تھیں وہ سیٹ سے جا کر ٹکرا گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لنگس ڈیمیج ہو گئے تھے۔ یہ لینڈنگ سیف تو تھی مگر کریش تھی۔ سونے پہ سہاگا، ان کے ساتھ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پلین کے جس حصے میں سے آئل لیک ہو رہا تھا اس حصے میں اس آئل کی وجہ سے پلین کے اندر بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس ایک اور ہوپ تھی گھر واپس جانے کی، وہ تھا ٹرانسپونڈر۔ ایکچوئل میں ٹرانسپونڈر ہوتا یہ ہے کہ پلین کو ٹاور سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، جو چیز پلین اور پلین کو ٹاور سے کنیکٹڈ رکھتی ہے اسے ٹرانسپونڈر کہتے ہیں، جس سے اگر پلین کہیں کھو جاتا ہے تو اس کی لوکیشن شیئر کرنے میں یا اس کی لوکیشن سے اسے ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ مگر وہ چاروں لوگ دنگ تب رہ جاتے ہیں جب پائلٹ اس چیز کا خلاصہ کرتا ہے کہ پلین کے اندر تو ٹرانسپونڈر موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ سب سے بڑی پرابلم میں پھنس چکے تھے کہ ان کو کوئی لوکیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور بغیر کھانا اور پانی کے اس ویران سی جھاڑیوں میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، جہاں پر انہیں ہر قدم پر یہ خطرہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی بھی جانور اٹیک کر سکتا ہے۔ اور ان کے گروپ کے 2 ایسے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے جنہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بہت ہی فوراً ضرورت تھی، جو کہ زندگی اور موت کے درمیان جوجھ رہے تھے۔
خیر انہیں یہ امید تو تھی کہ انہیں ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیم آئے گی، مگر پلین میں ٹرانسپونڈر موجود ہی نہیں تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ یہیں پر ہی نہ مر جائیں۔ خیر انہوں نے جیسے تیسے رات جنگلی جانوروں کی ڈراؤنی اور خوفناک آوازوں کے بیچ میں گزاری۔ پلین میں جو آگ لگی تھی اسے ہی ان لوگوں نے بون فائر کے طور پر استعمال کر لیا۔ شاید یہ بون فائر ہی وہ وجہ تھی کہ جانور ان کے قریب نہیں آ پائے۔ اب انہیں تپتی گرمی کی وجہ سے پانی کی اتنی طلب لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے ابھرتے ہوئے سورج کی ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا کہ درخت پر اوس ہے۔ انہیں اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس اوس کو چاٹ چاٹ کر پینا شروع کر دیا، مگر گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اوس بھی سوکھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو انہیں کہیں دور سے کوئی پلین کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جب اوپر دیکھا تو ان کے سامنے سے ایک پلین آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پیسنجر پلین ہے جو ان کے اوپر سے گزر گیا، کیونکہ اتنی دور سے ان لوگوں کو دیکھنا ناممکن تھا۔ نیچے کھڑے ان لوگوں نے کافی زیادہ کوششیں کری، دھواں چھوڑا، مگر انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ ان کے پاس صرف دو آپشن تھے، یا تو یہاں پڑے پڑے مر جائیں اور جنگلی جانوروں کا شکار ہو جائیں، یا تو یہاں سے باہر نکلیں، اپنے لیے مدد ڈھونڈیں، اور پھر اگر وہ کسی چیز کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کا نصیب۔ خیر بالآخر ان پانچوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدد کے لیے جائیں گے، مگر پانچوں کے پانچوں مدد ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے۔ ان میں سے صرف دو لوگ تھے جو مدد کے لیے گئے، ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ایک کارل۔ یہ دونوں گئے مدد مانگنے کے لیے کہ شاید وہ بچ جائیں۔ کارل اور ڈائریکٹر پیچھے اپنے 3 ساتھیوں کو چھوڑ کر چلتے گئے اور بہت آگے نکل گئے، مگر ان کی بھی بھوک اور پیاس سے بہت حالت بری ہوئی تھی۔ رات کو وہاں پہ قدرتی طور پر بارش ہو گئی۔ انہوں نے بارش کے تھرو اپنی پیاس تو بجھا لی، مگر ان کے پاس کوئی یوٹینسلز نہیں تھے کہ وہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی جمع کر کے رکھ سکیں۔ وہ کنٹینیوسلی 2 دن سے چل ہی رہے تھے۔ ڈائریکٹر کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے، کیونکہ انہیں کوئی نہیں دکھ رہا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یا اگر کوئی ٹورسٹ آیا ہو تو وہ ان سے مدد مانگ لے، مگر کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف لینیٹ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور مائک کو ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے سانس لینے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی، اور اس کو پینک اٹیک بھی پڑ رہے تھے، کیونکہ وہ 2 دنوں سے بھوکا پیاسا جنگل میں ایک درخت کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ پینک اٹیک آنے کے بعد مائک نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلے خود ہی جائے گا اور اپنے لیے مدد لے کر آئے گا۔ مائک تھوڑا سا ہی آگے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رات کو ہونے والی بارش میں تھوڑا سا پانی ہے جو درخت کے سوراخ کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ بمشکل وہ پانی ایک گلاس تھا۔ ان تینوں نے آپس میں بانٹ کر وہ پانی کو پیا۔ اس حادثے کو تقریباً 4 دن کا وقت نکل چکا تھا۔ لینیٹ کے زخموں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے زخموں پر کیڑے پڑ چکے تھے، اور دوسری طرف کارل اور ڈائریکٹر پچھلے 4 دنوں سے لگاتار چلے جا رہے تھے۔ یہ بھی ایک میریکل تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جہاں جنگلی جانور قدم قدم پر رہتے ہیں، وہاں پر وہ لگاتار 4 دن سے چل رہے تھے، اور کسی بھی جانور کا اب تک تو وہ شکار نہیں ہوئے تھے۔ جب 5واں دن آیا تو ڈائریکٹر کو دور سے ہی ایک ہٹ کی چھت دکھی۔ پہلے تو ڈائریکٹر سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ راستے میں اسے پہلے بھی بہت دفعہ ایسے خیالات آئے، مگر اس دفعہ وہ کوئی امیجنیشن نہیں تھی، یہ سچ میں تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس ہٹ کے پاس گئے تو وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی، پھر اس کے بعد کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور ان کے دوست کریش سائٹ پر کس بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ کنٹرول ٹاور نے فوراً سے ایک ریسکیو ٹیم اس طرف بھیجی، اور کنٹرول ٹاور نے یہ بھی بتایا کہ ایک ریسکیو ٹیم پہلے سے ہی آپ کو وہاں پر ڈھونڈ رہی ہے، مگر آپ لوگوں کی ایکچوئل لوکیشن پتہ نہیں تھی، اس وجہ سے وہ جگہ جگہوں پر پچھلے 4 دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ 6ٹھے دن جہاں پر وہ لوگ اپنی جان آلموسٹ کھو چکے تھے، یعنی کہ کہا جائے کہ ادھ مرے ہو گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ریسکیو ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تو ان کی جان میں جان آئی، اور اس حادثے میں بچنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے موت کو بہت قریب سے ایکسپیرینس کیا ہے، اور شاید وہ مر بھی جاتے، مگر اس سے پہلے ریسکیو ٹیم نے آ کر انہیں بچا لیا۔ اس حادثے میں وہ پانچوں کے پانچوں اتنے دن کا سروائیول کر کے بچ گئے، مگر 2 سال کے بعد پائلٹ ایک پلین کریش میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔